نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شوال کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین کا بہت شوق تھا۔ بیماری کی حالت میں بھی کتابوں سے دور رہنا گوارا نہ کرتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو اکثر بخار رہتا تھا، درد سر رہتا، کمر کا درد رہتا، اس کے باوجود علمی مصروفیات میں کبھی کمی نہیں آئی۔ تقریباً 68 سال دنیا میں آپ رہے۔ ان میں سے آخری سالوں میں مختلف جسمانی امراض کا سامنا رہا۔ آپ کی ان آخری سالوں کی بھی علمی خدمات پر نظر دوڑائیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو علم دین پڑھنے، پڑھانے، علم دین کے ڈنکے بجانے کا کیسا شوق تھا جو کسی حالت میں کم ہوتا ہی نہیں تھا۔ آخری 10 سالوں میں زندگی کے عموماً جسمانی امراض کا سامنا رہا۔ ان سالوں میں اعلیٰ حضرت نے بہت ساری کتابیں لکھوائیں۔ مثلا انہی سالوں میں قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان جو روزانہ ہم سنتے ہیں، دنیا کا بہترین اور عشق رسول کے ساتھ لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان۔ باقی تراجم میں کچھ نہ کچھ لوگوں نے آگے پیچھے سلسلہ کر دیا، کہیں نہ کہیں ترجمے اس طرح کے معاملات کر دیے، اور بعض نے تو ایسا غلط ترجمہ کر دیا کہ جس میں حضور کی شان میں گستاخی بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے تراجم، کہیں اللہ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، ایسے ترجمے کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان اپنے گھروں میں اگر رکھنا ہو تو کنز الایمان رکھیں۔ اس کو مزید آسان کر کے مفتی قاسم صاحب نے کیا ہے، اسی ترجمے کو تھوڑا آسان، جو مشکل الفاظ تھے ان کو تھوڑا آسان کیا ہے۔ اس کا نام ترجمہ کنز العرفان، جو ہم روزانہ سنتے ہیں کہ ترجمہ کنز العرفان، تو کنز الایمان ہی ہے، بس اسی کو تھوڑا ایزی کر کے مشکل الفاظ کو آسان کر دیا گیا عوام کے لیے۔ تو یہ بھی آپ نے آخری عمر میں، آخری سالوں میں بیماری کی حالت میں تحریر فرمایا۔ سورہ ممتحنہ کی چند آیات کی تفسیر اور وضاحت پر مشتمل رسالہ، 126 صفحات کا رسالہ، نہایت ہی علمی اور تحقیقی رسالہ المحجۃ المؤتمنہ، انہی سالوں میں تحریر فرمایا۔ ایک سائنسدان کے رد میں 140 صفحات کا رسالہ فوز مبین، خالص سائنسی رسالہ آپ نے یہ لکھا اس سائنسدان کے رد میں۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی کی حرمت سے متعلق 113 صفحات کا رسالہ الزبدۃ الزکیہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے رسائل، فتاوی جات، انہی آخری سالوں کی تحریرات ہیں۔ مولانا حسین صاحب میرٹھی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے لوگوں سے ملنے، باتیں کرنے، تحقیق کام کرنے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹروں کی درخواست پر عمل کس طرح کیا گیا؟ یہ طریقہ رکھا گیا کہ ان دنوں اعلیٰ حضرت کے لیے شہر سے باہر ایک گھر کا انتظام کیا گیا تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ کریں، آپ بیمار ہیں ریسٹ کریں۔ وہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مولانا حسین میرٹھی فرماتے ہیں کہ میں وہاں حاضر ہوا، اعلیٰ حضرت نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر اپنے بیڈ پر تشریف فرما ہو گئے۔ قریب ہی کرسیاں پڑی تھیں، 4 لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان، مفتی امجد علی اعظمی، جن کی بہار شریعت پڑھ کے آج کل لوگ علماء بنتے ہیں، ہر مسئلہ بہار شریعت سے ہم نکالتے ہیں، وہ مفتی امجد علی اعظمی ایک کرسی پہ یہ بیٹھے تھے، ایک پر مولانا حشمت علی لکھنوی اور ایک اور صاحب حاضر ہوئے، کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے خطوط کا ایک بنڈل نکالا۔ پہلے دور میں خطوں کا ہی سلسلہ ہوتا تھا، پورا ایک خطوں کا بنڈل نکالا۔ جو لوگ دنیا بھر سے آپ کو خط لکھا کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، فتوے لیتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج یہ 30 خط آئے ہیں، ایک تو میں نے پڑھ لیا ہے، اب یہ 29 رہتے ہیں، تو ان کو آپ پڑھیے، پڑھ کر مجھے سناتے جائیں، میں پھر سوال کے جوابات دیتا جاؤں گا، فتوے لکھواتا جاؤں گا۔ مفتی امجد علی اعظمی نے ایک خط کا لفافہ کھولا، اب وہ ایک خط بھی کئی صفحوں کا، کئی صفحات پر مشتمل، وہ بھی چند سوالات۔ اعلیٰ حضرت نے ایک سوال سنا، جواب میں
ایک جملہ بولا، مفتی امجد علی اعظمی وہ جملہ لکھنے لگے۔ اب وہ جملہ لکھ رہے تھے کہ درمیان میں دوسرے صاحب نے دوسرا خط کھولا، اب انہوں نے سوال پڑھا، آپ نے اس کا جواب دیا، ایک جملہ بتایا، وہ لکھنا شروع ہو گئے۔ اب اس دوران تیسرے صاحب نے اپنا خط سنانا شروع کر دیا، اعلیٰ حضرت نے ان کا خط سنا، ان کو جملہ لکھوانا شروع کر دیا، انہیں ایک جملہ لکھوایا، وہ جملہ لکھنے میں مصروف تھے۔ اسی طرح اگلے شخص نے اگلا خط شروع کر دیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی جواب لکھوانا شروع کیا۔ اب ترتیب یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت ایک جملہ لکھواتے، ایک صاحب وہ جملہ لکھنے میں لگ جاتے، اتنے میں دوسرے صاحب سے سوال سنتے، اس کو لکھوانا شروع کر دیتے، اب تیسرا اس سے بعد اگلا سوال شروع ہو جاتا، اس کو لکھواتے۔ اب دیکھ لیں ایٹ اے ٹائم 4 لوگوں کو جوابات دے رہے ہیں، یعنی فتوے دے رہے ہیں 4 لوگوں کو ایک ہی وقت میں۔ جب پہلے صاحب جملہ مکمل کر لیں تو کہتے جی حضور مزید آگے لکھوائیے، اب اس کو بتاتے جملہ مکمل کرتے، دوسرا شخص کہتا جی حضور، اب دوسرے صاحب خاموش ہو جاتے، اعلیٰ حضرت پہلے کو جملہ لکھواتے، پھر جتنی دیر وہ جملہ لکھتے اتنی میں دوسرے کو جملہ لکھواتے، جب یہ جملہ لکھ لیتے تو پھر کہتے جی حضور، اب ان 2 شخص کے جی حضور کہنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا اب تیسرے کو جملہ لکھوا دیا جاتا، جب یہ جملہ لکھ لیتے تو کہتے جی حضور، اب ان تینوں کے جی حضور کہنے کے درمیان میں جتنا وقت تھا چوتھے کو فتویٰ لکھوا دیتے۔ اس درمیان میں ایک اور شخص بھی آ گیا، اس نے شرعی مسائل زبانی پوچھنا شروع کر دی۔ اب یہ تو ریٹن خطوں کے جواب اور فتوے دیے جا رہے ہیں، اب ایک بندے نے زبانی بھی سوالات پوچھنا شروع کر دیے، اب اس کو جواب بھی دے رہے ہیں اس بندے کو بھی، یعنی اعلیٰ حضرت ایک ہی وقت میں 4 افراد کو فتوے بھی لکھوا رہے ہیں اور 5ویں کو زبانی جواب بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے 29 خطوط کے جوابات لکھوا دیے۔ انداز دیکھیے کہ کیسا علم دین کا شوق تھا، کیسی علم سے محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے درخواست کی ہے کہ لوگوں سے ملنا بھی نہیں ہے، زیادہ باتیں بھی نہیں کرنی، زیادہ کام بھی نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی صرف اتنی درخواست مانی کہ عام لوگوں سے ملاقات نہ کی۔ دن کے وقت آپ نے فرمایا کہ میں خود لکھوں گا اور رات کو لکھوایا کروں گا۔ یہ ڈاکٹروں کی اس درخواست پر عمل کا انداز ہے کہ آپ ایک وقت میں 4 فتوے لکھوا رہے ہیں اور 5ویں کو جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کرے ہمیں بھی ایسا شوق نصیب ہو جائے علم دین کا اور آخرت کی تیاری کا کہ آخری عمر میں ہم زیادہ سست پڑ جاتے ہیں، حالانکہ آخری عمر میں جیسے جیسے ہم موت کے قریب ہوں تو ہمارا نیکیوں کا سلسلہ، عبادت کا سلسلہ، علم دین کا سلسلہ اور زیادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم منزل کے قریب ہیں، اب ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ علم دین سیکھنے کی کیسی عظیم برکات ہے کہ طالب علم اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، مطالعے میں لگا ہے، سیکھنے میں لگا ہے، سکھانے میں لگا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے، قرآنی آیات پڑھتا ہے، احادیث یاد کرتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز یعنی یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کر۔ کیسی خوش بختی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہم اور کام لگے رہے، ہمارے لیے کوئی مخلوق دعا نہیں کرے گی، لیکن ہم علم دین میں لگ جائیں، ساری مخلوق اللہ پاک کی چیونٹیاں بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندر کے اندر، یہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کیسا ایک پیارا کام ہے علم دین سیکھنے کا۔ تو آخری عمر میں بھی یہ کام جاری رکھنا چاہیے۔ آخری عمر میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے مغفرت کی، تو بڑھاپے میں بھی علم دین کی بھی ہم جو بیٹھے ہیں علم دین سیکھنے کے حلقہ ہے۔ تو جو حدیث پاک ہم نے سنی ہے اس میں فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے کون سا علم مراد ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی جو مروجہ دنیاوی تعلیم ہے موجودہ جیسے ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض سیکھنا، شرائط، مفسدات، کن باتوں سے نماز درست ہوتی ہے، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے۔ پھر رمضان اگر آیا تو اس کے روزوں کے مسائل سیکھنا، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کے مسائل، حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل، نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے مسائل، تاجر ہے تو تجارت کے مسائل، خریدار ہے تو خریداری کے مسائل۔ اب خریدار کون نہیں ہے ہم میں سے، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی چیز تو خریدنی ہوتی ہے، اب جس نے کوئی چیز خریدنی ہے اس کے لیے خریداری کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سیکھتا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔
اسی طرح جس نے نوکری کرنی ہے، جاب کرنی ہے، اس کے لیے جاب کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ غرض کہ ہر مسلمان آخر بالغ مرد عورت اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے حلال حرام کے مسائل سیکھنا فرض ہے، کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں، جس طریقے سے بھی کما رہے ہیں، چاہے جاب کر کے، چاہے کاروبار کر کے، یا جس طریقے سے آمدنی آ رہی ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسائل قلب کا سیکھنا بھی ضروری ہے، یعنی باطنی مسائل جیسے عاجزی ہے، اخلاص کے بارے میں سیکھنا، توکل کے بارے میں سیکھنا، ان کو کیسے حاصل کیا جائے، مجھے عاجزی کیسے ملے، توکل کیسے ملے، اخلاص کیسے ملے۔ اسی طرح باطنی گناہ ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، حسد ہے، بدگمانی وغیرہ وغیرہ، ان کا علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح مہلکات ہیں، مہلکات کہتے ہیں ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں جو ہلاک کر دیتی ہیں بندے کو، جیسے وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ، بہتان، بدنکاہی، دھوکہ، ایذائے مسلم وغیرہ۔ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے، تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ اگر ہم سے سوال ہو کہ کتنے صغیرہ گناہ ہیں، کون کون سے صغیرہ گناہ ہیں، اتنوں کی لسٹ لکھ دیجئے، تو شاید بڑے بڑے پریشان ہو جائیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں۔ دو چار شاید موٹے موٹے پتہ ہوں، باقی پتہ ہی نہیں کون سی لسٹ، جب پتہ ہی نہیں بچیں گے کیسے۔ اسی طرح اگر کبیرہ گناہوں کا سوال ہو جائے کہ آپ 50 سے کبیرہ گناہوں لکھ دیجئے، یہ پیپر میں سوال آ جائے، تو شاید سارے ہی فیل ہو جائیں اسٹوڈنٹ جو سارا سال پڑھتے رہتے، کبیرہ گناہوں کا نہیں پتہ ہوگا۔ جب پتہ نہیں ہے تو بچنا کیسے؟ اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل دنیاوی علوم سیکھنے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ تعلیمی ادارے جو دنیاوی ہیں اس میں تعداد دیکھ لیں، اسکول کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی تعداد دیکھ لیں، مدارس اور جامعات میں تعداد آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی۔ دینی علم سیکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، دنیاوی علوم کے لیے پیسے دے کے سیکھنے کے لیے تیار ہیں اور زیادہ لوگ تیار ہیں۔ جامعات میں فری میں سکھایا جا رہا ہے، کھانا فری، رہائش فری، اچھا کھانا، لیکن اس کے باوجود تعداد وہاں کم ہوتی ہے۔ تو اپنے دنیاوی مستقبل کو سنوارنے کی خاطر طرح طرح کی دنیاوی علوم سیکھتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، محنت مشقت اٹھاتے ہیں۔ بے شک دنیاوی علم سیکھنے کے دنیاوی طور پر فائدے بھی ہیں، دنیاوی علم سیکھنے کو مطلقاً ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، البتہ دنیاوی علم سیکھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ علوم جن میں کفریات کی تعلیم ہو ان کا پڑھنا حرام ہے، ہاں جائز علوم جن میں اسلامی عقائد و تعلیمات کے خلاف باتیں نہ ہوں وہ علوم جائز ہے، نوکری کے لیے پڑھنا جائز ہے، جبکہ ان میں ایسا مشغول نہ ہو کہ دین کا ضروری علم نہ سیکھ پائے، ورنہ وہ دنیاوی علم جو فرض علم سیکھنے سے باز رکھے وہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق پر اثر نہ پڑے، اسلامی عقائد و خیالات پر ثابت قدم رہے، مسلمانی وضع پر قائم رہے۔ یہ سب شرائط پائی جائیں تو جائز رزق حاصل کرنے کے لیے جائز دنیاوی علم سیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق شرعی احکام سے واقف ہو، یہ فرض عین ہے۔ جب تک یہ علم حاصل نہ کر لے، جغرافیہ، تاریخ وغیرہ دنیاوی علوم سیکھنے میں وقت ضائع کرنا جائز نہیں۔ یعنی پہلے وہ علم حاصل کر لے جو اس پہ فرض ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے، ہاں اس کے بعد پھر جغرافیہ پڑھے، تاریخ پڑھے، ہسٹری پڑھے، دیگر چیزیں پڑھے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے یہ چیزیں۔ لہٰذا جو دنیاوی علم سیکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ پہلے ضروری دینی علم سیکھیں، صرف وہی علوم پڑھیں جو قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے مخالف نہ ہوں۔ جن علوم میں دین کی مخالف باتیں ہوں وہ علوم ہرگز نہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پڑھتے ہوئے بھی اسلامی اخلاقی اور اسلامی حلیہ مثلا داڑھی وغیرہ یہ برقرار رکھیں۔ اگر ایسی جگہ علم حاصل کر لیں جو ادارہ کہتا نہیں داڑھی کٹا دو، نمازیں نہیں پڑھنی، تو ایسے ادارے سے پھر علم حاصل کرنا ہی منع ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ جائز دنیاوی علم سیکھنا جائز ہے۔ پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ان کے ہر دو درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا سفر ہے، 500 سال کی دوری ہے، 2 درجوں کا فاصلہ، اور علماء 700 درجے اوپر ہوں گے۔ غور فرمائیے علم دین کی کیسی بلند شان ہے۔ علماء کرام کو قیامت کے دن
عام لوگوں سے بہت اونچے درجے ملیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں علم کامیابی کی بنیاد اور دین کا کتب ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں کوئی کمال علم دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہاں تک کہ علم دین کے بغیر ایمان بھی ناقص رہتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں العلم باب اللہ الاقرب، یعنی علم اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین دروازہ ہے۔ اور فرمایا والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ، یعنی جہالت تمہارے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑا پردہ ہے، سب سے بڑا حجاب ہے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ مفتی مدینہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں پہلے دن جب میں حضرت امام مالک بن انس کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا اللہ اللہ، اے یحییٰ علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو، تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، دوران طالب علمی ہی اسے موت آ گئی۔ میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا کسی کا جنازہ نہیں دیکھا، مدینہ منورہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو ان کے جنازے پر نہ آیا ہو۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت ابن شہاب، یعنی اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام نے انہیں قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہے، سبز امامہ سر پر سجایا ہے، ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس کا یہ مقام و مرتبہ دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اے نوجوان تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ نوجوان نے کہا مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا۔ علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا۔ بس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے، اگرچہ میں طالب علم تھا مگر اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کے درجے تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا میرے انبیاء کرام کے وارثوں کے درجات بلند کرو۔ بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے کہ جو بھی عالم دین ہو یا طالب علم ہو، ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا میں بھی طالب علم دین تھا، بس اللہ نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ وہ جہاں سرکار علی وقار اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضور تشریف فرما ہے، اور دوسرا درجہ وہ جو جہاں صحابہ کرام اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجات کے بعد جو درجہ ہے وہ علماء کرام کا ہے اور طلباء علم دین کے لیے ہے۔ طالب علم دین نے اللہ کی عنایات کا مزید ذکر کرتے ہوئے کہا میں جب علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرا خوب اچھی طریقے سے استقبال کیا، پھر اللہ نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ علماء یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا۔ علامہ ابن بطال یہ ایمان افروز واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ تمام فضائل ان کے لیے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں اور اپنے علم پر عمل بھی کریں، صرف اللہ کی رضا ہو۔ یہ نہ کہ میں نوکری لگ جائے گی، کمانے کا سلسلہ بن جائے گا، عزت ہوگی، مفتی مشہور ہو جاؤں گا، میڈیا پہ آیا کروں گا، اگر دنیاوی معاملہ ذہن میں ہے تو پھر یہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے جو علم سیکھتا ہے اس کو یہ سارے انشاءاللہ فضائل حاصل ہو گئے۔ دیکھا آپ نے خوش نصیب طالب علم کو علم دین کے لیے گھر بار چھوڑنے، خوب اخلاص اور محنت اور لگن کے ساتھ طلب علم دین میں مصروف رہنے کیسی برکات نصیب ہوئی۔ ذرا تصور تو کیجئے یہ نوجوان کیسا خوش بخت تھا، اس نے علم دین سیکھنے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، عزیز رشتہ داروں سے جدائی اختیار کی، ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ علم دین سیکھتے سیکھتے اسے موت آئی تو انعام کیا ملا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔
وقت کے ائمہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور کرم مزید یہ ہوا کہ اللہ نے اسے جنت میں بلند درجات عطا فرمائے، اسے علماء کرام کے درجے میں مقام عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی علم دین سیکھنا نصیب فرمائے۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں، میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، اے ابو دردہ، مجھے معلوم ہوا کہ آپ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، میں وہ حدیث پاک سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا، کیا تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، تجارت کے علاوہ دمشق میں تمہیں کوئی اور کام ہو جس کے لیے تم آئے ہو؟ عرض کیا نہیں، میں صرف حدیث رسول سیکھنے کے لیے اتنے دور سے آیا ہوں، میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو دردہ نے طالب علم دین کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی رستے پر چلا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام ورثے میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام تو ورثے میں صرف علم چھوڑتے ہیں۔ بس جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اور فرمائیے کتنی بلند شان ہے طالب علم دین کی، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوق، فرشتے، درخت، پتھر، چرند پرند، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ علماء دین انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت سے بڑھ کر، یعنی علم دین سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے، علم کی تلاش عبادت ہے، علم کی تکرار کرنا یعنی سبق یاد کرنے کے لیے جو بار بار ریوائز کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں علم کی، یہ تسبیح ہے۔ بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، علم کو اس کے اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے، علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، علم باعث راحت ہے، علم رفیق سفر ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ پاک علم کے ذریعے سے قوموں کو امام بنا دیتا ہے، پھر ان کی پیروی کی جاتی ہے، علماء کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، فرشتے علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، علماء کے لیے ہر خشک و تر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے جانور سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ علم دل کی زندگی ہے، علم اندھیرے میں آنکھوں کا نور ہے، علم کے ذریعے بندہ اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے، علم عمل کا امام ہے، عمل علم کے تابع ہے، خوش نصیبوں کے دل میں علم ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے غموں اور پریشانیوں کو کافی ہو جاتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمت کرے، نفس سستی دلاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، ان کی ایک نہ سنیں، اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان پر دھیان لگائیں، علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جائیں۔ پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ان غموں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور رزق کا بھی ایسا ہی انتظام فرما دے گا کہ جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔